هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل در مفسدات و مکروہات۔ یہ فصل مفسدات نماز اور مکروہات نماز کے بیان میں۔ یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان اسباب کو بیان کر رہے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور ان اسباب کو بیان کر رہے ہیں جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے نماز۔ اور مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو ٹوٹتی نہیں ہے، نماز تو ختم نہیں ہوتی ہے، مگر نماز کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں مکروہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کلام اگرچہ سہون باشد یا در خواب مفسد نماز است، کہ آدمی نماز کے دوران بات چیت کرنے لگے، بات چیت یا تو جان بوجھ کر کرے، قصدن کرے، یا بھول کر کسی سے بات چیت کرنے لگے، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یا در خواب، یا نماز میں سو جائے، مفسد نماز است، تو یہ نماز کو فاسد کرنے والی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک بات چیت کرنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور نماز کے دوران سو جانے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وہم چنی دعا بچیزے کے طلب از آدمیہ ممکن باشد، اسی طرح دعا بچیزے کے ایسی چیز کی دعا مانگنا کہ طلب کہ ان کا طلب کرنا از آدمیہ ممکن باشد، لوگوں سے ممکن ہو۔ تو نماز کے اندر آدمی دعا کرنے لگے اور ایسی دعا کرے کہ جس دعا کو ہم لوگوں سے بھی مانگ سکتے ہیں، جیسے کہے کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، یا اللہ مجھے پانی دے دے۔ تو یہ دعا تو ہے، مگر کھانا اور پانی کا طلب کرنا انسان سے ممکن ہے، انسان بھی دے سکتا ہے، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر ایسی چیز نماز کے اندر ایسی چیز کی دعا مانگ رہا ہے جس کا طلب کرنا انسانوں سے ممکن نہیں ہے، جیسے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو یہ تو انسان دے نہیں سکتا کسی کو جنت، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وہم چنی دعا بچیزے کے، اور اسی طرح ایسی چیز کی دعا کرنا کہ طلب از آدمیہ ممکن باشد، کہ جن کا طلب کرنا لوگوں سے ممکن ہو، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ونالہ کردن، اسی طرح رونے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ونالہ کردن، اور رونا، و اوہ گفتن، تو نالہ کردن کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا۔ تو فریاد کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی سے آدمی عاجزی کے ساتھ کوئی چیز مانگے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اوہ گفتن، اور اوہ کہنا، اوہ کہنا تو نماز کی حالت میں آدمی مثال کے طور پر سینے میں درد ہے، اوہ اوہ کہنے لگے، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ گریستن، اور رونا، بآواز، آواز سے، تو آواز سے رونے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ از درد یا مصیبت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رونا درد یا مصیبت کی وجہ سے ہو۔ آدمی کو سینے میں درد اٹھا یا کوئی مصیبت آ گئی، مثال کے طور پر کسی نے آ کر خبر دیا کہ تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آدمی نے جیسے سنا فوراً آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن بلند آواز سے ہونا چاہیے، رونا روئے بلند آواز سے، تو اس سے نماز فاسد ہوگی۔
وگریستن بآواز اور آواز یعنی زور سے رونا از درد یا مصیبت کی وجہ سے ہو۔ اب مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے آدمی نماز پڑھ رہے، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے جنت کا ذکر کیا، دوزخ کے عذاب کا ذکر کیا، آدمی اسی کے اندر کھو کر آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور وہ بے ساختہ رونے لگا زور سے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نہ از ذکر بہشت و دوزخ، نہ کہ جنت اور دوزخ کے ذکر سے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اگر زور سے بھی روئے تو۔ وَتَنَحْنُ، اور کھنکھارنا، بے عذر بغیر عذر کے، وَتَنَحْنُ بے عذر کردن، اور بغیر عذر کے کھنکھارنا۔ تو آدمی کرتا ہے نا، گلا صاف کرتا ہے، کھانستا ہے، تو اگر بلا عذر کے، اگر واقعی کوئی عذر ہے کہ گلے کے اندر کوئی چیز پھنس رہی ہے تو کھانس رہا ہے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر بلا عذر کر رہا ہے خواہ مخواہ تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وعاطس را یرحمک اللہ گفتن، اور چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا۔ تو کسی نے چھینکا اور ہم نماز کے اندر ہیں، اس کی چھینک سنی، ہم نے کہا کہ بھائی چھینک کا جواب تو دینا چاہیے، ہم نے کہا یرحمک اللہ، اس نے الحمدللہ کہا، ہم نے یرحمک اللہ کہا، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وجواب دادن، اور جواب دینا، تو وجواب دادن خبر خوش الحمدللہ، اور اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا۔ تو کسی نے اچھی خبر اگر نماز کے اندر ہے، کسی نے اگر کہا کہ بھائی تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے کہا الحمدللہ نمازی کے اندر، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ خبر بد و استرجاع، اور بری خبر سن کر استرجاع کہنا، استرجاع کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ کس نے کہا کہ تم امتحان میں فیل ہو گئے ہو، ہم نماز میں ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ خبر تعجب سبحان اللہ یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور کوئی عجیب بات سن کر سبحان اللہ یا لا حول کہنا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا۔ تو کوئی تعجب کی خبر آئی ہمیں، ہم نے سنا اور پڑھ دیا سبحان اللہ یا پڑھ دیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز را فاسد کند نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ وہ اگر بغیر امام خود فتح کند، اور اگر اپنے امام یعنی جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، وہ اگر بغیر امام خود فتح کند، اور اگر کسی نے اپنے امام کے سوا کو لقمہ دیا، نماز فاسد شود، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو لقمہ دینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی اٹک رہا ہے، قرآن کریم نماز کے اندر پڑھ رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اور وہاں کہیں اٹکنے لگے، تو جو جس آیت پر اٹک رہا ہے ہم اسی آیت کو ہم پیچھے سے بول دیں تو اسے کہتے ہیں لقمہ دینا۔ تو آدمی اگر اپنے امام کو لقمہ دے تو جائز ہے، اس سے نماز کے اندر کوئی فرق نہ ہے، لیکن اگر غیر امام کو لقمہ دے تو نماز فاسد ہو جائے گی، لقمہ دینے والے کی بھی۔ وہ اگر بغیر امام خود فتح کند، اور اگر اپنے امام کے سوا کو لقمہ دیا، نماز فاسد شود، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ از فتح بر امام خود نماز فاسد نہ شود، اور اپنے امام کو لقمہ دینے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ و سلام عمدن و رد سلام نماز را فاسد کند، اور سلام کرنا قصدن، اور سلام کا جواب دینا خواہ قصدن یا سہون، تو وہ سلام عمدن اور قصدن یعنی جان بوجھ کر سلام کرنا، و رد سلام نماز را فاسد کند، اور سلام کا جواب دینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، بشرطے کہ سلام کا جواب ہو قصدن ہو۔ تو خلاصہ میں یہ ہوا کہ آدمی اگر جان بوجھ کر سلام کرتا ہے نماز فاسد ہو جائے گی، آدمی جان بوجھ کر سلام کا جواب دیتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر سہون بھول کر کسی نے سلام دے دیا، جواب دے دیا، تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نہ سہون،
و خواندن از مصحف کہہ رہے اور قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، و خواندن از مصحف اور قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، و خوردن اور کھانا، و اشامیدن اور پینا، و عمل کثیر نماز را فاسد کنند اور عمل کثیر یہ سب نماز کو فاسد کر دیتے ہیں۔ نماز میں کھانے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز میں پانی پینے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور نماز میں عمل کثیر کرنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب عمل کثیر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عمل قلیل، عمل قلیل یعنی تھوڑا کام، اور ایک ہوتا ہے عمل کثیر، عمل کثیر یعنی زیادہ کام۔ تو عمل قلیل یعنی نماز میں آدمی تھوڑا بہت کچھ ایسا کام کرے جو نماز کے مزاج کے موافق نہ ہو، جیسے آدمی ہاتھ لے جائے کھجلا رہا ہے، آدمی اپنے داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، اپنے کرتے کو درست کر رہا ہے، تو یہ سب نماز کے مزاج کے موافق نہیں ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت آدمی کرے تو اسے نماز کے اندر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن زیادہ کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں عمل کثیر۔ تو عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب عمل کثیر کیا ہے؟ اس میں فقہا کی رائے مختلف ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں عمل کثیر آس کے درا محتاج شود بہر دو دست، اور عمل کثیر یہ ہے کہ جسے انجام دینے میں دونوں ہاتھ کی ضرورت ہو۔ تو بعض فقہا نے تعریف کی عمل کثیر کی کہ عمل کثیر وہ ہے کہ جس کو کرنے میں دونوں ہاتھ کو لگانا پڑے۔ مثال کے طور پر پیجامہ کھل گیا، پیجامہ باندھنا ہے، دونوں ہاتھ سے باندھیں گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ونزد باز آنچے ببینندہ، اس میں فائل سے کہا ہے ببینندہ عامل اورا دانت کے در نماز نیز۔ اور بعض فقہا کے نزدیک عمل کثیر یہ ہے کہ دیکھنے والا، بینندہ دیکھنے والا، عامل اورا اس کے کرنے والے کے متعلق دانت خیال کرے کہ در نماز نیز کی نماز میں نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی آیا اچانک سے اور کوئی عمل کثیر کر رہا تھا، مثال کے طور پر اپنے ہاتھ سے کھجلا رہا ہے اپنے داڑھی کو، اپنے کپڑے کو درست کر رہا ہے، اس نے دیکھا تو فوراً اس کو خیال ہوا کہ نماز میں نہیں ہے، حالانکہ نماز میں تھا، لیکن وہ ایسا کام کر رہا تھا کہ دیکھنے والے نے خیال کیا کہ نماز میں نہیں، تو اس کو عمل کثیر کہیں گے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ وباز گفتی آنچے کے مسلی را کثیر دانت، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ عمل کثیر وہ ہے جسے نماز پڑھنے والا کثیر خیال کرے، یعنی رائے مبتلا بھی پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ رائے مبتلا بھی جو عمل کثیر کر رہا ہے اس خود سمجھنے لگے، خیال ہونے لگے کہ بھائی یہ تو عمل کثیر ہے، نماز کے موافق نہیں ہے، تو عمل کثیر ہوگا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ کہہ رہے کہ اگر پر نجاست سجدہ کر نماز فاسد شود، نجاست پر اگر سجدہ کرے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نجاست یعنی ناپاک چیز، تو مثال کے طور پر جس مصلی پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس مصلی میں سجدے کی جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے اور اسی پر ہم سجدہ کر رہے ہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ اگر در نماز بود و نماز دیگر شروع کرد بتکبیر نماز اول باطل شد، اگر کسی نماز میں ہو، ایک نماز میں ہو اور اس نماز کے مکمل ہونے سے پہلے دوسری نماز شروع کر دے تکبیر کے ساتھ، نماز اول باطل شد، تو پہلی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کو یوں سمجھے کہ ایک آدمی ہے، اس نے نیت بانی کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے وہیں سے پھر نیت کر لی کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہ اکبر اور نیت باندھ لی، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو پہلی نماز جیسے وہ تکبیر کہے گا پہلی نماز باطل ہو جائے گی۔ وَأَگَرْ در ہما نماز بعد شروع کر، اور اگر وہی نماز پھر سے شروع کر دے بتکبیر نماز اول، بتکبیر دوسری تکبیر سے، وَأَگَرْ در ہما نماز بعد شروع کر، اور اگر اسی نماز کو پھر شروع کر دے بتکبیر تکبیر کے ساتھ، نماز اول باطل نہ شود، تو پہلی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اس کو یوں سمجھے کہ وہی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ایک رکعت پڑھ لی، ایک رکعت پڑھنے کے بعد
پھر اس نے نیت کی کہ میں یہی ظہر کی نماز پڑھوں گا، پھر سے پڑھ رہا ہوں، پھر اللہ اکبر باندھا نیت کر کے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو شک وغیرہ ہوتا ہے، جن کو شک کی بیماری ہوتی ہے تو شک ہو جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے میری ایک رکعت ختم ہو گئی، پھر سے تکبیر باندھتے ہیں، تو نماز باطل نہیں ہوگی. واگر تعامے کے دندانے بود از زباں بر آوردہ، اور اگر دانتوں میں لگا ہوا کھانا زبان سے باہر نکال کر خورد کھا لے، اگر کم از نخود است، اگر وہ چنے سے کم ہے، نخود کہتے ہیں چنے کو، اگر کم از نخود است، اگر چنے سے کم ہے، نماز فاسد نشود، تو نماز فاسد نہیں ہوئی. وہ اگر مقدار نخود است فاسد شود، اور اگر چنے کی برابر ہے تو نماز فاسد ہو گئی. وہ اگر در مکتوبے نظر کرد، اور اگر لکھے ہوئے پر نظر ڈالی، تو اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آدمی کبھی کبھی کھاتا ہے اور دانت وغیرہ کے اندر کچھ جیسے چنا آدمی نے کھایا تو چنے کے کچھ ذرات دانت میں پھنس جاتی ہیں، گوشت کھایا آدمی نے، گوشت دانت کے اندر پھنس گیا ہے، نماز میں اپنے دانت کو چلا رہا تھا اور وہ گوشت کا ٹکڑا دانت سے نکل گیا اور اس کو آدمی نے کھا لیا. اور یہ مسئلہ تو جانتی ہیں کہ نماز کی حالت میں آدمی کھانا کھائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہاں اس نے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی کھایا، لیکن کھایا تو کہہ رہے کہ اگر چنے سے کم ہے تو کھانے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسے کھانا ہی نہیں کہیں گے. اور اگر چنے سے زیادہ ہے یا چنے کے برابر ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہ مسئلہ پورا ہو گیا. واگر در مکتوبے نظر کر، اب کبھی کبھی کسی مسجد کے اندر ہوتا ہے نا کہ مسجد کی دیوار پر کچھ قیمتی باتیں لکھ دی جاتی ہیں، نصیحت کی باتیں، یا کچھ پوسٹر وغیرہ لگا ہوتا ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے درمیان اس کی نگاہ اس کی طرف چلی گئی. وہ اگر در مکتوبے نظر کرد، اور اگر کسی نے لکھے ہوئے پر نظر ڈالی، ومعنیش فہمید، معنی ہے اور شین ضمیر ہے، ومعنیش فہمید، فہمیدن سے سمجھنا، اور اس کے معنی کو سمجھ لیا. آدمی نے زبان سے پڑھا نہیں، نگاہ اٹھ گئی بورڈ پر، اس کو پڑھ بھی لیا اور سمجھ بھی لیا، زبان سے نہیں پڑھا ہے، بس دل کے اندر پڑھا اور سمجھ بھی لیا. نماز فاسد نشود، تو نماز فاسد نہیں ہوگی. واگر بر زمین یا دکان نماز می خواند، اور اگر کوئی زمین یا دکان پر نماز پڑھ رہا ہو، واس پیش او کسے گزشت، اور اس کے سامنے سے کوئی گزر جائے، نماز فاسد نشود، تو نماز فاسد نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا کسی اونچی جگہ پر، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے سے کوئی گزر گیا، تو اس طور پر گزرا کہ اس کے سامنے کوئی سترہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، سترہ یعنی کوئی لکڑی وغیرہ کوئی حائل چیز نہیں تھا، تو اس سے مصلی کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں جو گزرا ہے وہ گناہگار ہوگا. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. اگرچہ گزرندہ زن باشد یا سگ یا کھر، اگرچہ گزرنے والی عورت ہو یا کتا یا گدھا، تو اگر یہ سب جانور ہیں، یعنی کوئی عورت ہے یا کوئی کتا ہے یا گدھا ہے، تو نہ گزرنے والے کا فرق پڑے گا اور نہ مصلی کی نماز پر. عورت کو نکال لیجیے، یعنی کوئی جانور اگر گزرا ہے تو. لیکن اگر کوئی عاقل گزرا ہے، عاقل یعنی جس کے اندر عقل ہے، عورت ہو یا مرد ہو، لیکن اگر کوئی عاقل مند گزرے گا، گزرندہ عاصی شود، تو گزرنے والا گناہگار ہوگا. اب ایک شکل دیکھیے، ایک شکل یہ ہے کہ دکان اونچی جگہ پر ہے اور آدمی اوپر نماز پڑھ رہا ہے اور نیچے سے کوئی آدمی گزرا، اس طرح گزرا کہ آدمی
جو 5 فٹ کا آدمی ہوتا ہے 6 فٹ کا، اس کا کوئی سر سے لے کے پیر تک کوئی حصہ مصلی کے سامنے نہیں ہے، مصلی 5 فٹ سے اوپر پڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کا سترہ ہے مصلی کے سامنے. تو کہہ رہے ہیں کہ مگر وقتے کے دکان بلند باشد، البتہ اگر دکان بلند ہو، بقسمے کے اس طرح کے سرے او مقابلے پائے مصلی نشوت، کہ اس کا سر نماز پڑھنے والے کے پاؤں کے بھی مقابل نہ ہو، تو اس سے گزرنے والا بھی گناہ گار نہیں ہوگا، یعنی وہ بھی ایک قسم کی مصلی ہو جائے گی، ایک قسم کا سترہ ہو جائے گا. و سنت آس کے پیش خود مصلی در صحرا و بر سرے را سترہ قائم کرنا. ابھی اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک ذمہ داری نماز پڑھنے والے کی بھی ہوتی ہے، اور یہ کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے سامنے سترہ قائم کر لے. سترہ کہتے ہیں کوئی لکڑی وغیرہ اپنے سامنے گاڑ لے. و سنت آست کی، اور سنت یہ ہے کہ پیش خود مصلی، کہ مصلی خود اپنے سامنے در صحرا جنگل میں، وبر سریرا اور سریرا سترہ قائم کند، سترہ قائم کرے، سترہ نصب کر دے تاکہ جو گزرے وہ گناہ گار نہ ہو. اب سترہ کیسا ہونا چاہیے؟ بطول یک ذرا، لمبائی میں 1 ہاتھ، و پوری یک انگشت، اور تو لمبائی میں 1 ہاتھ اونچی، اور پوری یک انگشت، اور موٹائی میں 1 انگلی کے قریب، یعنی موٹی ہو، تو اس کو سترہ کہیں گے. 1 ہاتھ لمبی اور کم سے کم 1 انگلی موٹی ہونی چاہیے. و قریب خود مقابل ابروئے راست، و قریب خود، اور اسے اپنے قریب، نماز پڑھنے والا اسے اپنے قریب، مقابل ابروئے راست، دائیں یا چپ، مقابل ابروئے راست یا چپ، دائیں یا بائیں ابرو کے مقابلے میں کند نصب کرے. ٹھیک ہے، دائیں طرف نصب کر دے یا بائیں طرف. تو 1 ہاتھ لمبی لکڑی اور 1 انگلی کے برابر موٹی، یہ سترہ ہو گیا. اس کو سترہ کو کیسے نصب کرے گا؟ بالکل اپنے ناک کے سامنے نہیں کرے گا، یا تو دائیں طرف کرے گا یا بائیں طرف کرے گا، تو اسے سترہ کریں گے. کرے گا اگر کوئی لکڑی ہے 1 ہاتھ لمبی ہے اور موٹی بھی ہے 1 انگلی، اس کو صرف رکھ دے، نصب نہ کرے، گاڑے نہ زمین پر، تو کیا وہ سترہ قائم کرے گا؟ یا کوئی خط زمین پر لکیر کھینچ دے، کیا وہ سترہ قائم کرے گا؟ کہیں نہیں کرے، نہیں، سترہ قائم نہیں کرے گا. وانہادن سترہ و خط کشیدن فائدہ ندارد، کہہ رہے اور سترہ کا رکھ دینا زمین پر، گاڑنا نہیں، اسے پر رکھ دینا. خط کشیدن، اور خط کھینچنا فائدہ ندارد، کوئی فائدہ نہیں رکھتا ہے. کہہ رہے اگر امام صاحب کے سامنے اگر کوئی جنگل میں پڑھ رہا ہے نماز یا میدان کے اندر، اور صرف امام صاحب کے سامنے سترہ گاڑ دیا گیا، تو پورے مصلی مقتدیوں کے لیے کافی ہو جائے گا. و سترہ امام قوم را کفایت می کنند، اور امام کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. و گزرندہ را اگر سترہ نباشد، اور گزرنے والے کے سامنے اگر سترہ نہ ہو، مصلی اگر گزشتہ دفع کند، اور نماز پڑھنے والا اگر گزرنے والے کو روکنا چاہے، باشارت، تو اشارے سے روکے، یا تصویح کے ذریعے سے، نہ بہر دونوں کے ذریعے نہ روکے. تو آدمی نے نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، اور اس کے سامنے جنگل یعنی سترہ نہیں ہے، اب کوئی سامنے سے گزر رہا ہے، تو کہہ رہے کیا اس کو روک سکتا ہے گزرنے والے کو؟ کہہ رہے روک سکتا ہے. کیسے روکے گا؟ یا تو اشارے سے، انگلی اشارہ کر دے، آگے انگلی سے اشارہ کر دے، یا سبحان اللہ پڑھ دے زور سے. دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ نہیں کر سکتا کہ ہاتھ سے اشارہ بھی کرے اور تسبیح پڑھے، دونوں نہیں کر سکتا. یا تو صرف تسبیح سے روکے یا صرف سبحان اللہ سے روکے. یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا.